اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ معرکہ حق و باطل میں جو اس وقت جاری ہے ایران و امریکہ کی جنگ کی صورت میں، اور جس کے اندر راہ خدا میں بہت عظیم قربانیاں ہوئی ہیں، اور سب سے بڑھ کر رہبر شہید امام خامنئی قدس سرہ الشریف آپ کے خانوادہ مکرم اور اسی طرح اور بہت سارے جنگی کمانڈرز اور جانثار اس راہ میں قربان ہوئے، اور یہ جنگ ابھی جاری ہے۔ اس جنگ کے متعلق دنیا کی آگاہی ضروری ہے، ہر چند اس جنگ کے بہت سارے حقائق میڈیا کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور لوگ انہیں رصد کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی میڈیا ہی کی جانب سے اس کے تجزیے اور اس جنگ کے مختلف پہلو جب روشناس کرائے جاتے ہیں تو اس میں وہ حقیقت نمایاں نہیں ہوتی جو اصل واقعیت ہے اور موجود ہے، ایک زمینی حقیقت۔ سرسری اور ظاہری اور بہت ہی سطحی قسم کے تجزیے اس جنگ کے بارے میں ہوتے ہیں، اور چونکہ عوام الناس اور عام آدمی میڈیا ہی کا سہارا لیتا ہے آگاہی کے لیے، نتیجتاً میڈیا ان کی ذہن سازی کرتا ہے اور اس معرکہ کے متعلق صحیح تصویر ذہن میں نہیں آتی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو خود اپنی ذمہ داری، اپنا فریضہ اور اپنی صورتحال بھی واضح نہیں ہوتی کہ میں کہاں کھڑا ہوں، معرکہ حق و باطل میں میرا مقام کیا ہے، میری پوزیشن کیا ہے، میں کس جگہ پر واقع ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو غلط معلومات اور غلط تجزیوں اور غلط تبصروں کے نتیجے میں گم ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنی لوکیشن ہی گم کر بیٹھتا ہے اس موقع پر۔ ظاہر ہے دشمن میڈیا اور زیادہ تر میڈیا دشمن کے اختیار میں ہے، اور وہ اس واقعیت کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے، تحریف کر کے پیش کرتا ہے، اپنے نفع میں پیش کرتا ہے، اور مومنین و مسلمین اور ایران کے خلاف واقعات کو پیش کرتا ہے۔ امت مسلمہ کا ایسا کوئی معتبر میڈیا نہیں ہے جس پر بھروسہ کر سکیں۔ سوشل میڈیا میں دونوں قسم کا مواد ہے، زیادہ تر پراپوگنڈا ہوتا ہے، زیادہ تر فیک تبصرے، نیوز اور واقعات ہوتے ہیں، توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ زیادہ حصہ سوشل میڈیا کا ہے۔ ہر چند بعض سوشل میڈیا ایسے چینلز ہیں یا ایسے صفحات ہیں جو حقائق بیان کرتے ہیں، وہ بھی کسی محدود حد تک بیان کرتے ہیں، اور اس میں بھی ساری واقعیت نمایاں نہیں ہوتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس جاری واقعیت کو نسل حاضر کے لیے کھول کے بیان کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جو بھی دشمن کا میڈیا ہو یا مسلم میڈیا ہو یا غیر جانبدار میڈیا ہو یا تجارتی میڈیا ہو، نمائشی میڈیا ہو، جو بھی ہو، کسی بنیاد پر رپورٹنگ بھی کرتے ہیں اور تجزیے بھی کرتے ہیں، واقعات کو بیان کرتے ہیں، اپنے مقاصد ان کے مد نظر ہوتے ہیں۔ اور اس میں ایک پہلو رہ جاتا ہے، تشنہ رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم اس کو دینی قرآنی اصولوں پر اس جاری معرکہ کو نگاہ کریں کہ جو کچھ ہو رہا ہے قرآن کے تناظر میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں، اور اسی طرح دینی اصولوں کے مطابق یہ کیا ہو رہا ہے اور اس میں کون کیا کر رہا ہے۔ بظاہر تین فریق اس میں نمایاں طور پر سامنے ہیں۔ ایک دشمن ہے، امریکہ ہے، صہیونی دشمن ہے، مغربی دشمن ہے، اور
عربی ملک جو یا بعض دیگر اسلامی ملک جو دشمن کے ساتھ اتحادی بنے ہوئے ہیں اس کے حلیف ہیں. دوسرا نمایاں فریق ایران ہے، اور ایران کے اندر ایرانی قیادت ہے، ایرانی ملت ہے، ایرانی سپاہ ہے، ایرانی فوج ہے، اور ان کے حامی دنیا بھر میں کہ زیادہ تر عوام الناس میں ایران کی حمایت زیادہ نمایاں طور پر موجود ہے. اور تیسرا ایک فریق ہے جو بظاہر دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہے اور بظاہر ایران کے ساتھ بھی نہیں ہے، بلکہ صرف تماشبین ہے، منتظر ہے کہ اس واقعے کا یا اس معرکہ کا انجام کیا ہوتا ہے. روزانہ کی بنیاد پر پیش گوئیاں کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر تبصرے کرتے ہیں، اور ہر روز ان کو اپنے تبصروں پر اصولاً شرمندگی ہونی چاہیے، چونکہ ہر دوسرے دن ان کے تبصرے باطل ثابت ہو جاتے ہیں، غلط ثابت ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بے شرمی کی وجہ سے وہ اپنے تبصروں کو جاری رکھتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس پورے ماجرا کو قرآنی بنیادوں پر سمجھیں. قرآن کریم کے تناظر میں جس طرح قرآن کریم نے ماضی کے واقعات، گزشتہ اقوام کے واقعات قرآنی اصولوں پر تجزیہ کیے ہیں، پیش کیے ہیں، اور انہیں مومنین کے سامنے، مسلمین کے سامنے رکھا ہے، جاری واقعہ بھی قرآنی تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسا آغاز بحث میں ہم نے عرض کیا تھا کہ آج اگر زمانہ نزول قرآن ہوتا اور وحی کا تسلسل جاری رہتا تو یقیناً یہ معرکہ قرآن کا حصہ بن جاتا، قرآنی وحی کا حصہ بن جاتا، اور ان سبق آموز و عبرت آموز واقعات میں ذکر ہو جاتا آنے والی نسلوں کے لیے، جس طرح سابقہ اقوام کے واقعات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے واقعات قرآن کریم نے ذکر کیے. جیسے جنگ احد و جنگ بدر و جنگ خندق و تمام جنگیں، جنگ حنین قرآن کریم نے کھول کے بیان کی ہیں، اور چھوٹے جزئی واقعات کو بھی حتیٰ اگر محدود سطح پر بھی کوئی نبرد ہوئی ہے تو اسے بھی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. منافقین کا کردار ادا کیا ہے، مشرکین کا اقدامات کا ذکر کیا ہے، مومنین کی مقاومت و استقامت کا قرآن نے ذکر کیا ہے. تو آج کا معرکہ یقیناً جتنا اس کا حجم ہے، جتنی اس کی وسعت ہے اور جتنی اس کے اثرات ہیں، اس لحاظ سے یقیناً یہ اسی زمرے کا واقعہ تھا. چونکہ زمانہ نزول وحی نہیں ہے ختم نبوت کے بعد، اس لیے ہم اسے اسی ردیف میں رکھ کر دیکھیں گے قرآنی اصولوں اور قرآنی ضابطوں کے مطابق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر موارد میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خطاب فرما کر یہ فرمایا ہے کہ اے نبی آپ موجود نہیں تھے، آپ اس میدان میں حاضر نہیں تھے، ہم آپ کے لیے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. جیسے موسیٰ و فرعون کا واقعہ ہے، یا جیسے دیگر اقوام کا واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ نہیں تھے، لیکن ہم اس طرح سے بیان کرتے ہیں آپ کے لیے کہ گویا آپ اس کو چشمدید مشاہدہ کر رہے ہیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کو رسول اللہ کے لیے بیان فرمایا. ظاہر ہے یہ جنگ بھی ایک دن ختم ہونی ہے، لیکن موجودہ نسل اور آئندہ نسلیں اس جنگ کے تمام پس منظر سے آشنا ہونا ان کا ضروری ہے. قرآنی اصول کے مطابق یہ جنگ شروع ہوئی ہے انقلاب اسلامی کے وقوع سے. جو ہی انقلاب اسلامی کامیاب ہوا اور ایران میں طاغوتی نظام سرنگون ہوا، امریکہ کا حمایت یافتہ، مغرب کا حمایت یافتہ نظام جب سرنگون ہوا بادشاہت، اور اس کی جگہ پر اسلامی حکومت قائم ہوئی، ولایت فقیہ کا نظام قائم ہوا، اسی دن سے اس نظام کے خلاف جنگ شروع ہو گئی تھی. اور وہ جنگ مختلف مراحل سے گزرتی رہی، کبھی صدام حسین کی جنگ کی شکل میں، کبھی ایجنسیوں کی جنگ کی شکل میں، کبھی کس شکل میں، کبھی کس شکل میں، کبھی طبس کے واقعہ کی صورت میں، کبھی ڈائریکٹ امریکہ اور مغربیوں کے حملوں کی صورت میں، اور کبھی ان کے نیابتی لوگوں کی طرف سے 47 سال انقلاب اسلامی کے خلاف تسلسل کے ساتھ یہ جنگ جاری رہی.
کبھی ایران کے اندر مختلف طبقات کو اکسا کر ایران کے خلاف یہ مارکا انقلاب کے خلاف شروع کیا گیا، اور کبھی پابندیاں لگا کر، اور یہ سارا کشمکش بالآخر 47 سالہ نصف صدی کا دورانیہ طے کر کے، اور آج 2025-26 میں یہ اس مارکا نے نئی شکل اختیار کیا۔ ان کے بقول یہ آخری نبرد تھی، اور اس میں انہوں نے رجیم چینج کرنا تھا، انقلاب اسلامی کو ختم کرنا تھا، اور انقلابی قیادت ختم کر کے مزاحمت و مقاومت کو ختم کر کے، اور خطہ مکمل طور پر صہیونیوں کے اختیار میں قرار دینا تھا، اور امریکی تسلط اس خطے کے اوپر اور اس خطے کے منابع کے اوپر، تیل و گیس کے اوپر قائم ہونا تھا۔ لیکن یہ شیطان کی تدبیر تھی، اور یہ کفار کی تدبیر تھی، یہ دشمنوں کی تدبیر تھی، اور اس کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر تھی۔ مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، تدبیر خدا ان کے اوپر غالب آئی ہے۔ انقلاب اسلامی قرآنی اصولوں کے مطابق شروع ہوا۔ امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے دین سے، فقہ سے، حدیث و سیرت و سنت سے، اور بالخصوص قرآن کریم سے جو دین سمجھا، اس دین کے مطابق امام خمینی جیسے عالم کو ظلم، بے عدالتی اور لوٹ کھسوٹ اور عوامی استحصال اور خصوصاً ایک طاغوتی نظام کے سامنے خاموش بیٹھنا، چپ بیٹھنا، تماشائی بیٹھنا روا نہیں تھا۔ اور یہ امام خمینی نے دین سے یہ فریضہ اپنا کشف کیا، ہرچند امام خمینی کے لیے کوئی خاص آیت نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی خاص روایت بیان نہیں ہوئی تھی، جو کچھ دوسرے فقہا کے پاس تھا اور وہ پڑھا رہے تھے صدیوں سے، امام نے بھی وہی دین پڑھا، لیکن مختلف وجوہات سے قرآن کریم سے یہ مکتب استقامت و انقلاب یہ اخذ نہیں کیا گیا، اور اس کو نظر انداز کر کے اور اس کی جگہ پر سمجھوتا اور تسلیم اور ذلت پذیری کا مسلک و مکتب و مذہب قائم کیا گیا، جو صدیوں سے معمول بن گیا تھا۔ علماء، فقہا اور عوام، مومنین سب کا معمول یہ تھا کہ آپ کو طاغوتوں سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، ظالمین سے سروکار نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنی رسومات اور عبادات انجام دیں، اگر آزادی سے یا پابندی سے آپ یہ اعمال انجام دے رہے ہیں تو آپ کو کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ملاں کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ سجدے کی اجازت طاغوتی زمانے میں ہوتی ہے، کفر کے دور بھی ہوتی ہے، منافقت کے زمانے میں بھی ہوتی ہے، ظلم کے دوران بھی سجدے کی اجازت ملتی ہے مومنین، مسلمین اور علماء کو۔ اور یہی چیز ان کے اس ذہنیت توہم کا باعث بنتی ہے کہ اسلام آزاد ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب جائزہ لیا، اپنے زمانے کا جائزہ لیا، لوگوں کا حال دیکھا، حکومت کا طرز عمل دیکھا، عالمی حالات کا جائزہ لیا، تو امام اس نتیجے پر پہنچے کہ کسی لحاظ سے یہ ماحول اور یہ صورتحال قابل برداشت و قابل تحمل نہیں ہے، اور دین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس ماحول میں خاموشی کے ساتھ اپنا سجدہ بجا لاتے رہیں اور باقی چیزوں پر آنکھیں بند رکھیں۔ یہی مکتب رسول اللہ تھا، اور یہی مکتب قرآن ہے، یہی مکتب اہل البیت علیہ السلام ہے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ دقیقاً یہی تھا، یقیناً یہی تھا کہ آپ کو اگر سجدے کی اجازت ہے تو آپ باقی چیزوں سے آنکھیں بند کر کے فقط سر سجدے میں رکھے، یہ کافی نہیں ہے، اور آپ کو ظلم و ستم کے خلاف خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے، ممنوع ہے یہ راستہ۔ یہ امام خمینی نے انہی منابع سے اخذ کیا، اور خصوصاً قرآن کریم سے امام نے استدلال کیا، اور وہی راستہ بعد میں جو امام نے آغاز کیا تھا، امام شہید سید علی خامنئی قدس سرہ الشریف نے اس راہ کو نظام میں بدل دیا
کہ اس کی زیادہ وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو دو ساتھی ملے، بہت ہی اللہ کی طرف سے دست و بازو، دو بازو تھے امام کے. ایک شہید بہشتی تھے جنہوں نے آغاز انقلاب میں نظام سازی کا عمل انجام دیا. نظام سازی کی مہارت ایک الہی ہدیہ کے طور پر شہید بہشتی محمد حسین بہشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو انقلابی قیادت کے صف اول کے علماء میں سے تھے، انہوں نے آغاز میں جب آئین جمہوری اسلامی کا بن رہا تھا، جب نظام بن رہا تھا، تو انہوں نے سب سے زیادہ کردار اس میں ادا کیا نظام سازی میں. ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی آملی دام ظل العالی، ان کا یہ فرمانا تھا کہ شہید بہشتی اگر نہ ہوتے تو مجلس قانون ساز، آئین ساز مجلس جو انقلاب کے فوراً بعد بنائی گئی تھی، وہ کوئی اور آئین بنانے جا رہی تھی، کسی اور ملک کا آئین تصویب کرنے جا رہے تھے، اور ان کے ذہنوں میں کوئی اور بات تھی. وہ ڈیموکریسی کی طرف جا رہے تھے، وہ جمہوریت کی طرف جا رہے تھے، اور وہ مغربی نظام کو اسلامی رنگ چڑھا کر اسے اسلامی حکومت کا نام دینے جا رہے تھے. یا حضرت استاد کے بقول کہ وہ مشروطیت دوم، مشروطیت ایک تحریک تھی جو ایران میں ہی چلی پہلوی حکومت سے پہلے، قاجاری حکومت کے مقابلے میں نجف اشرف کے علماء نے یہ اصلاحاتی تحریک چلائی تھی، اور وہ یہ کہ شاہ کو آئین کا پابند کیا جائے، شاہ ایران کو، اور شریعت اسلامی کا اس کو مشروط کر دیا جائے کہ ایران کا آئین شریعت کے مطابق ہوگا، نہ کہ شریعت ہی آئین ہوگا. جو آئین ہے اسے شریعت کے مطابق بنایا جائے گا، اور بادشاہ کو آئین کی پابندی کرنی ہوگی. اس شرط پر بادشاہ حکومت کر سکے گا، جس پر اتفاق ہو گیا، لیکن بعد میں وہ بھی ناکام ہو گیا. وہ انقلاب مشروطیت اس کو کہا جاتا ہے. انقلاب اسلامی کے بعد بھی ادھر ہی رخ ہو رہا تھا، چونکہ علماء کرام جو روایتی سنتی طریقے سے اسلامی نظام پڑھ رہے تھے، نظام سازی سے واقف نہیں تھے. اکا دکا علماء انفرادی ذوق کے ذریعے سے اس موضوع کی طرف دھیان رکھتے تھے. شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آئین بنا کے نجف سے ایران بھیجا، امام کے سامنے بھیجا کہ ابھی آپ کو آئین کی ضرورت پڑے گی، اور انہوں نے یہ آئین بنا کر بھیجا. ایک اور آئین کسی مغربی ملک کا زیر نظر تھا، اور چند ممالک کے آئین زیر مطالعہ تھے، اور ان کے مجموعے سے ایک نظام ایران کے لیے سوچا جا رہا تھا. لیکن شہید بہشتی رحمۃ اللہ علیہ نے، استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی آملی، جو مجلس قانون ساز کے رکن تھے اور موجود تھے ان اجلاسات میں اور فعال کردار ادا کیا انہوں نے. یہ ان کی توصیف ہے، ان کی روایت ہے کہ شہید بہشتی نے اصل میں ولایت فقیہ کو نظام اسلامی کے طور پر، نظام حکومت کے طور پر اس مجلس میں پیش کیا، وضاحت کی، کھولا، منظور کروایا اور بنیاد رکھی. یہ ان کا بنیادی کردار تھا نظام سازی میں آغاز میں. اور بعد میں وہ جلدی ہی شہید ہو گئے. ان شہداء میں سے جو انقلاب اسلامی کے بعد جلدی شہید ہو گئے، جن کی ضرورت شدید تھی لیکن وہ شہید ہو گئے، اور ان کو ایران کے اندر بھی کافی مشکلات کا سامنا تھا، علماء کی طرف سے، سیاسی جماعتوں کی طرف سے، اور مختلف طبقات کی طرف سے. وہ شہید ہو گئے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ. حزب جمہوری کے دفتر میں دھماکہ ہوا، منافقین نے کیا، مجاہدین خلق نے، اور وہ شہید ہو گئے. اور پھر اس کے بعد عملی طور پر رفسنجانی صاحب نے وہ مقام لے لیا جو شہید بہشتی کا تھا. اور رفسنجانی صاحب اپنے انداز سے نظام سازی میں مصروف ہوئے، لیکن ان کی جہت نظام سازی کی وہ نہیں تھی جو شہید بہشتی کی تھی، اور جو امام کی ہدایات کے مطابق شہید بہشتی نے شروع کیا تھا، وہ بنیاد مرحوم رفسنجانی صاحب نے نہیں اپنائی، بلکہ انہوں نے ذرا اس کے اندر رد و بدل کر کے اور اپنے انداز سے
انہوں نے ایک اور ایرانی بڑی شخصیت جو قاجاری دور میں جن کا ایک بڑا نام تھا امیر کبیر، جن کو کہا جاتا ہے امیر کبیر، جو ایران کے جدت کے بانی سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے یعنی دوسرے لفظوں میں ایران کے سر سید احمد خان انہیں کہہ سکتے ہیں آپ، جنہوں نے ایران کے اندر جدید علوم کی داغ بیل ڈالی، یونیورسٹیاں قائم کیں، مدارس قائم کیے، کالجز قائم کیے، اور مختلف علوم، سائنس اور ان علوم کی داغ بیل ڈالی، یا انہوں نے زراعت کا نظام احیاء کرنے کی کوشش کی، اور ملک کو رفائی بنانے کے لیے انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا، جو رفسنجانی صاحب کا رول ماڈل تھے امیر کبیر، اور وہ امیر کبیر کے طرز پر انقلاب کے بعد نظام سازی میں مصروف ہوئے۔ لیکن مرحوم رفسنجانی کے خدمات بڑی عالی قدر ہیں، درعین حال کہ ان کے جہات بھی کچھ تھوڑی زیر باس ایران میں رہی ہیں، اور رہبر شہید سے نظریاتی فاصلہ بھی ان کا پیدا ہو گیا تھا صدارتی دور کے بعد، جو انہوں نے اپنے صدارتی دور کے نظام سازی کو جاری رکھنے کی کوشش کی صدر خاتمی اور روحانی کی شکل میں، تو یہاں سے وہ ایک لحاظ سے رہبر کے مقابلے میں آ گئے۔ لیکن مہم ترین بھرپور شخصیت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذخیرے کے طور پر چنا، قیادت اور رہبری کے لیے وقت آنے پر اللہ نے یہ ذخیرہ محفوظ رکھا ہوا تھا، اور وقت آنے پر انہیں قیادت اور رہبری کے لیے چنا، اسباب فراہم کیے، ماحول پیدا ہوا، اور رفسنجانی صاحب کے ذریعے ہی یہ کام ہوا، اور وہ امام شہید امام خامنئی قدس سر الشریف ہیں۔ ان کی ایک بڑی بھرپور صلاحیت نظام سازی کی تھی، فوق العادہ غیر معمولی صلاحیت تھی، وہی جو آج ایران کے کام آ رہی ہے۔ آج جو ایران اتنا مضبوط ہے، یہ رہبر شہید امام شہید کی نظام سازی کا نتیجہ ہے، جو توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شامل حال کی۔ مرحوم شہید بہشتی نے جس نظام کی بنیادیں رکھی تھیں امام کی ہدایات پر، مکتب امام کے مطابق، امام شہید نے دونوں کام کیے، امام خمینی والا کام بھی کیا، قیادت اور رہبری بھی کی، اور نظام سازی بھی خود کی، جبکہ امام کو یہ سہولت تھی کہ امام رہنمائی کرتے تھے اور شہید بہشتی اس کے مطابق نظام سازی کرتے تھے۔ لیکن رہبر شہید نے دونوں کام خود کیے، رہبری بھی کی، قیادت بھی کی، جہت بھی دی، اور اس کے مطابق خود ہی نظام سازی بھی کی اور نظام سازی کروائی۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جسے مومنین نے سمجھنا ہے، جو آج کے اس معرکہ میں اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے اس حقیقت کو جان لیں، سمجھ لیں کہ ہو کیا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جو نظام تشکیل پایا وہ قرآنی اصولوں کے اوپر تھا۔ امام راحل نے قرآنی اصولوں سے انقلاب کا آغاز کیا۔ وہ آیات کریمہ جو امام نے اپنے لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہوا تھا، ان میں قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جنہیں امام نے بار بار ذکر فرمایا تھا، اور ان میں وہ آیہ کریمہ انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، یہ امام کی وہ مشہور آیت تھی قرآن کریم کی، جسے امام نے تعلیم دیا ایرانی نظام کو بھی اور جو نظام ساز لوگ تھے انہیں بھی، کہ قیام کرنا ہے، اور قیام کو قرآنی اصولوں سے لے کر اسے بنیاد بنایا۔ اس مضمون کی متعدد آیات ہیں جہاں پر حکم قیام ہے، اور آج رہبر شہید کی تشییع میں شہادت کے بعد ایران کا شعار یہ بن چکا ہے۔ پورے ایران کے اندر یہ بینر تہران میں، مشہد میں، قم میں اور دیگر شہروں میں اور شاہراہوں پر، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جب آپ جاتے ہیں یا ایئرپورٹس کے اوپر، آپ کو چند بینر بہت نمایاں نظر آئیں گے، اور ایرانی میڈیا پر بھی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ قومو، یا فارسی جملہ ہے کہ بپا خیزید، اٹھو اور قیام کرو، باید برخاست، یعنی مضمون ایک ہی ہے، الفاظ متعدد ہے، باید
برخاست یعنی قومو اٹھو قیام کرو، ساری دنیا اٹھے اور قیام کرے، یہ شعار بن گیا ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر قرآن کریم کا حکم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مبارکہ سبا میں یہ بیان فرمایا ہے۔ سورہ سبا 34واں سورہ ہے قرآن کریم میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ سورہ سبا میں آیا نمبر 46 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ چونکہ عموماً ایک غلط فہمی پاکستان کے اندر یہ پھیلائی گئی ہے کہ امام خمینی ایک فقی تھے اور بہت سارے اور فقہاء ہیں جو امام کی رائے کے برخلاف، جیسے نجف کے بہت سارے پرانے فقہاء، موجودہ فقہاء، قوم کے اندر بہت سارے موجودہ فقہاء اور قدیم فقہاء جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا فتویٰ، ان کی رائے، ان کا نظریہ مختلف تھا۔ اور جب بات یہاں آ پہنچتی ہے پاکستان جیسے ملک میں، پاکستان جیسے ملک سے مراد میری یعنی کنفیوز قوم، وہ ملت جس کے لیے راستہ واضح نہیں ہے، الجھا ہوا ہے، متعدد آوازیں ان تک پہنچی ہوئی ہیں، متعدد شخصیات ان کے مد نظر ہیں۔ جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں کنفیوژن تھی کہ ایک طرف امیر المومنین تھے، ایک طرف اصحاب جمل جو بہت ہی بڑی شخصیات تھیں، بڑے نام تھے، چھوٹے نام نہیں تھے۔ ام المومنین اس جنگ کا محور تھیں اور اس میں صحابہ، بڑے بڑے نامور صحابہ بھی موجود تھے، اور بہت سارے لوگ اس کشمکش میں تھے کہ صحیح کون کہہ رہا ہے، چونکہ جدھر نگاہ کرتے تھے ایک بڑی شخصیت انہیں سامنے نظر آتی تھی۔ بلکہ ایک شخص نے نہج البلاغہ میں اس کا ذکر بھی آیا ہے، امیر المومنین کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ آپ یہ توقع رکھتے ہیں ہم سے کہ ہم آپ سے آ ملیں، جبکہ آپ کے مقابلے میں جو شخصیات ہیں وہ معمولی نہیں ہیں، وہ بھی صحابہ ہیں اور بڑے عظیم شخصیات ہیں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس شخص کو یہ فرمایا کہ تم کنفیوز ہو اور راستہ گم کر بیٹھے ہو، ڈور کا سرا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تم شخصیات کو دیکھ کر حق تشخیص دینے کی کوشش کر رہے ہو، اور شخصیات آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں۔ چونکہ امیر المومنین خود سب سے بڑی شخصیت تھے اور امیر المومنین کے ساتھ بہت بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں، اور امیر المومنین کے مقابلے میں بھی اسی طرح جنگ جمل میں بڑی شخصیات تھیں، اور باقی جنگوں میں بھی ایسا ہی تھا۔ اب جن لوگوں نے شخصیات کو دیکھ کر، بڑی نامور مشہور شخصیات کو دیکھ کر کوئی راستہ چننا ہے، تو وہ شخصیات کے اس قسم کے مارکے میں کنفیوز ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ پاکستانی قوم ہے جو اسیر شخصیات ہے، اور شخصیات جب آمنے سامنے دیکھتے ہیں، جیسے امام خمینی ہیں اور امام کے علاوہ وہ فقہا جو نہ قیام کے قائل ہیں، نہ انقلاب کے قائل ہیں، نہ کسی نہضت کے قائل ہیں، نہ امر بالمعروف کے قائل ہیں، نہ کسی طاغوت کے خلاف کسی حرکت کے قائل ہیں، بلکہ سمجھوتا و تسلیم و خاموشی کے قائل ہیں، نہ ولایت فقی کے قائل ہیں، نہ امامت کے قائل ہیں۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ بھی بڑی شخصیات ہیں، نظر انداز کرنے والی شخصیات نہیں ہیں۔ اور شخصیت پرست لوگ، شخصیتوں کے اسیر لوگ، وہ تشخیص نہیں دے پاتے کہ ان میں سے کون سی شخصیت کیا کہہ رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ امام خمینی جو کچھ فرما رہے ہیں، ان کے مبانی اور ان کے اصول اور ان کی نظریاتی بنیادیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ امام کہاں سے یہ سب کچھ فرما رہے ہیں۔ اور جو دوسری شخصیات ہیں جو امام کے مقابلے میں مختلف نظر رکھتی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے مبانی، اپنے اصول، اپنی آیات، اپنی روایات، استدلال اور دلائل، عقلی دلائل وہ بھی پیش کریں، اور دلیل جدھر ہو اس کی طرف جائیں۔ جیسا کہ وہ شخص جو امیر المومنین کے سامنے آیا اور اس نے شخصیات کا حوالہ دیا کہ آپ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل جائیں اور ان کو چھوڑ دیں، جبکہ وہ بھی کوئی کم وزن کی شخصیات نہیں ہیں، بڑی شخصیات ہیں۔ تو امیر المومنین نے انہیں یہ فرمایا کہ آپ صحیح پیمانہ و معیار گم کر بیٹھے ہو، اور کبھی بھی آپ کو حق نہیں ملے گا۔ کیوں کہ آپ شخصیات کے ذریعے حق ڈھونڈنا چاہتے ہو۔ امیر المومنین نے اس کی رہنمائی فرمائی، اور دیگر خطبات میں بھی فرمایا، دیگر مواقع پر، کہ اس کا مضمون یا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اعرف الحق تعرف الرجال،
پہلے حق پہچانو، پھر شخصیتوں کو پرکھو کہ وہ حق پر ہیں یا نہیں۔ اگر پہلے شخصیت پکڑ لی پھر کبھی حق تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، اور یہ پاکستان جیسی ملت کی سب سے بڑی ٹریجڈی اور المیہ ہے کہ یہ حق اور دلیل کے بجائے شخصیت سے چپکے ہوئے ہیں، اور شخصیات ان کو متحیر کیے ہوئے ہیں، شخصیات نے ان کو کنفیوز کیا ہوا ہے، اور شخصیات نے ان کو ایک دوسرے کے بالمقابل لا کھڑا کیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ مکتب امام خمینی کا اور مکتب امام شہید کا، اس کی قرآنی بنیادیں واضح ہوں، اس کی دینی بنیادیں واضح ہوں۔ کیا ہیں؟ کیوں ان لوگوں نے، کیوں ان ہستیوں نے دوسروں سے ہٹ کر قیام کا راستہ اختیار کیا؟ قیام کے بارے میں قرآن کا کیا حکم ہے؟ اب قرآن کے مقابلے میں نہ فتویٰ حیثیت رکھتا ہے، نہ فقیہ حیثیت رکھتا ہے، نہ شخصیت حیثیت رکھتی ہے، چونکہ قرآن پیمانہ ہے، میزان ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے 2 میزان چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اطرت۔ اب اطرت کے بھی پھر مبانی وہی ہیں جو قرآن کے ہیں، چونکہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق لن یفترقا، قرآن اور اطرت ایک دوسرے سے کبھی علیحدہ نہیں ہو سکتے، جدا نہیں ہوتے۔ سورہ مبارکہ سبا میں آیہ 46 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، قل انما اعظکم، اے نبی ان کو کہہ دو، اپنی قوم کو، اپنے پیروکاروں کو اور ان سارے لوگوں کو یہ کہہ دو کہ انما، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ان کو کہہ دو، قل انما اعظکم بواحدہ، اللہ کا پیغام انہیں بتا دو کہ اللہ کی ایک نصیحت ہے، ایک واعظ ہے، اور ایک بات ہے صرف اللہ کی، ایک لائن اللہ نے آپ کو دی ہے، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنۃ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، قل ما سألتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی اللہ وهو علی کل شیء شہید۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ کہہ دیں ان لوگوں کو، انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک چیز کی فقط واعظ، نصیحت اور حکم دیتا ہوں، اور وہ ہے ان تقوموا للہ مثنی و فرادا۔ سورہ سبا 34واں سورہ ہے قرآن کا، اور اس کی 46 نمبر آیت ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے، جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور امام شہید کے انقلاب اور قیام اور نظام کی بنیاد ہے یہ آیا، جس سے امام نے بارہا استدلال بھی کیا اور اسے پیش بھی کیا ہے کہ اللہ کا ایک حکم ہے، فقط ایک حکم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ قیام یعنی کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، دین الہی نظام کو، الہی احکام کو عملی کرنے کے لیے، دین خدا کو قائم کرنے کے لیے، دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، فرائض کو انجام دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حدود الہیہ قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہر وہ چیز جو اللہ نے آپ کو ذمہ کر دی ہے اس کی انجام دہی کے لیے قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی یہ جو آپ کی موجودہ حالت ہے کہ لا تعلق بیٹھے ہوئے ہو، فارغ بیٹھے ہوئے ہو، اور اللہ کے لیے قیام نہیں کرتے ہو، اپنی ذات کے لیے قیام کرتے ہو، اپنے مفادات کے لیے قیام کرتے ہو، اپنی خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے قیام کرتے ہو۔ آج بھی ہم اگر دیکھیں ساری دنیا حالت قیام میں ہے، آپ کو فارغ بندے بہت کم نظر آئیں گے، مصروف لوگ ہیں، تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقتیں جھیل رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اسی کو قیام کہتے ہیں۔ زندگی کے لیے، اپنی زندگی، اپنے خاندان کی زندگی، نجی معاملات، کام کاروبار کے لیے قیام کیا ہوا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر اس طرح ہر فرد اپنے مفاد کے لیے قیام کرے تو ہر فرد کا مفاد بھی ضائع ہو جائے گا، زندگی بھی تباہ ہو جائے گی۔ یہ اسی صورت میں ہر فرد محفوظ رہ سکتا ہے جب اللہ کا نظام قائم ہو، اور اللہ کے نظام کے قائم کے لیے پہلے انسانوں کو، مومنین کو قیام کرنا ہوگا، پھر ان کے قیام سے اللہ کا نظام قائم ہوگا۔ اور فرمایا کہ انما اعظکم بواحدۃ، اللہ کی طرف سے تمہیں واعظ ہے ایک چیز کا،
ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے قیام کرو. اپنی ذات کے لیے تو کیا ہوا ہے تم نے قیام، حالت قیام میں ہو، ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ بیٹھے ہوئے نہیں ہو، آپ لا تعلق نہیں ہو، آپ فارغ نہیں ہو، مصروف ہو، لیکن اپنے لیے ہو، اپنے قبیلے کے لیے ہو، اپنے ذات اور اپنے خاندان اور بچوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہو. اللہ کے لیے قیام کرو، اللہ کے نظام کے لیے قیام کرو. کس حالت میں؟ اگر آپ کمزور ہو، تھوڑے ہو، عدد و امام کے بقول عدہ و عدہ کم ہے آپ کا، یعنی آپ کے پاس وسائل نہیں ہے اور آپ کے پاس جمعیت بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا کریں ہم؟ جو زیادہ عموماً دلیل ہوتی ہے مختلف علماء فقہا کی کہ ہمارے پاس بندے نہیں ہیں یا فلاں عہد میں افراد نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے قوموا للہ مثنی و فرادا. دو، مثنی تثنیہ سے ہے، دو ہو تو بھی قیام کرو، اکیلے ہو تو بھی قیام کرو اللہ کے لیے. ثم تتفکروا، پھر غور کرو، پھر فکر کرو. پہلے اٹھو قیام کرو، پھر فکر کرو. ثم تتفکروا. لیکن ہم الٹ کرتے ہیں، پہلے فکر کرتے ہیں، فکر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس تو افراد نہیں ہیں، ہمارے پاس تو ساز و سامان نہیں ہے، لہٰذا پھر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے کہ اٹھو قیام کرو اور پھر غور کرو اور فکر کرو. اور جب تم قیام کرو گے تو اسباب و وسائل فراہم کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے اور اللہ نے کرنے ہیں. پھر اس کے بعد آگے ہے ما بصاحب. پھر سوچو، تم سوچو کس بات پر؟ ما بصاحبکم من جنۃ. یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف بہتان و تہمتیں مشرکین قریش اور مخالفین باندھتے تھے. مختلف تہمتیں، رسول اللہ کی کردار کشی کرتے تھے، رسول اللہ پر حملے کرتے تھے، ہر طرح کا حملہ کرتے تھے ناروا. اور بعض اوقات تو اتنا شدید رسول اللہ کو دکھ ہوتا تھا، قلبی طور پر ناراحت ہوتے تھے رسول اللہ، حزین ہو جاتے تھے، کہ جس کے بعد قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تسلی و تسلیت نازل ہوتی کہ لا تحزن، آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہوں. اور بلکہ بعض اوقات تو رسول اللہ تمام جو فعالیت تھی وہ چھوڑ کر فقط خانہ نشین ہو جاتے تھے، جیسا سورہ مبارکہ مدثر میں ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر. وہاں پر علماء نے ذکر کیا ہے کہ مدثر یعنی وہ ردائے غم یا ردا جو حالت غم میں انسان اوڑھ کے لیٹ جاتا ہے، رسول اللہ وہ اوڑھ کے کئی دن تک گھر سے نہیں نکلے اور گھر کے اندر ہی تشریف فرما تھے. تو یہ آیت سورہ نازل ہوئی کہ اے چادر اوڑھے ہوئے، چادر غم اوڑھے ہوئے، اٹھو اور قم فانذر، اٹھو قیام کرو اور انذار کرو. انہوں نے جو آپ کو تکلیف پہنچائی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. اور وہ تہمتیں شدید قسم کی تھیں جو ولید ابن مغیرہ جیسے لوگوں نے، خالد ابن ولید کے باپ نے اور اس طبقے نے رسول اللہ کے بارے میں جو حتاکی کی تھی، جو گستاخی کی تھی، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید دکھ پہنچا، رنج پہنچا. اور وہی کام ہمیشہ جاری رہا ہے. ان میں سے ایک تہمت رسول اللہ پر یہ تھی کہ رسول اللہ کو وہ کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہیں، یعنی الیاذ باللہ وہ رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. چونکہ شرک کے خلاف تھے، بتوں کے خلاف تھے، اس رائج مذہب و دین کے جو مشرکانہ مذہب تھا، جو قریش کا تھا، جو سرمایہ دارانہ مذہب تھا، جو فیوڈل مذہب تھا، جو قبائلی مذہب انہوں نے بنایا ہوا تھا اور اپنی ایک حکومت قائم کی ہوئی تھی، اپنی حیثیت بیان کی ہوئی تھی. رسول اللہ نے اس سب کو چیلنج کیا، اس سب کا انکار کیا. جواباً انہوں نے رسول اللہ کی کردار کشی شروع کر دی اور یہ کہا کہ یہ اس وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، ان کے اوپر جنون طاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ اٹھو قیام کرو اللہ کے لیے، اکیلے ہو یا دو ہو، پھر سوچو ما بصاحبکم من جنۃ، یہ رسول اللہ پر کوئی جنون طاری نہیں ہے. ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یہ فقط تمہیں آگاہ کرنے والے ہیں، تمہیں خطرات سے اور جو تم نے خطرہ میں زندگی اختیار کر لی ہے اس عذاب سے بچانے والے ہیں. یہ تمہیں
آگاہ کرنے والے ہیں۔ چونکہ یہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی کسی قوم کے اندر خرافات رائج ہو جائیں، شرک رائج ہو جائے، وہ ان کا کلچر بن جائے، وہ ان کا دین بن جائے، وہ ان کا مذہب بن جائے، اور پھر اسی کے اوپر ایک تجارتی نظام بھی بن جائے، تجارتی سماجی نظام، تجارتی دینی نظام، تجارتی مذہبی نظام، کمرشلائز ہو جائے ہر چیز، اور کچھ لوگ اس کے متولی بن جائیں اور کچھ لوگ اس سے نفع اٹھانے والے، تو اس نظام کے خلاف جو بھی بات کرتا ہے، پہلا کام یہ ملا اور یہ سرکردہ اور سرغنے جنہوں نے اپنا کاروبار زندگی بنا لیا ہے، یہ اس کو متہم کرتے ہیں کہ آپ اس کی کردار کشی کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، جبکہ یہ تمہارے لیے نذیر ہیں، انذار کرنے والے ہیں۔ پس اس آیہ کریمہ میں صراحت کے ساتھ واضح دو ٹوک طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ تم اللہ کے لیے قیام کرو، اور اکیلے ہو تو بھی اور دو ہو تو بھی۔ یہ جو ہم اکثر یہاں پاکستان کے یا اردو زبان مومنین کو کہتے ہیں کہ نظام امامت کے لیے قیام کرو، اگر ملک میں نظام امامت قائم نہیں کر سکتے تو فرادہ اپنی زندگی پر تو لاگو کرو اس کو، اپنے خاندان پر تو لاگو کرو اس کو، اپنے کاروبار میں تو لاگو کرو اس کو، اپنی بچوں کے اوپر تو نظام امامت اپنے گھر میں تو قائم کر سکتے ہو آپ، وہاں تو کوئی بھی نہیں روکتا آپ کو، وہاں تو آپ کو اجازت ہے، پاکستان کے آئین میں بھی آپ کو اجازت ہے کہ چار دیواری کے اندر آپ جیسے زندگی گزارنا چاہیں گزارتے ہیں۔ ابھی جو چار دیواریوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، کبھی حکومت نے مداخلت کی ہے آپ کے گھر میں آ کر کہ اتنا فساد آپ کے گھر میں کیوں ہے، اتنی بے حیائی آپ کے گھروں میں کیوں ہے، اتنے معصیتیں آپ کے گھروں میں کیوں ہیں، کوئی بھی نہیں روکتا آپ کو۔ تو اگر ہم اپنے گھروں میں توحیدی نظام، ربوبی نظام، الہی نظام قائم کر لیں گھر کے اندر اپنی ذات پر مثنی و فرادہ، تو کوئی بھی نہیں روکتا آپ کو، آپ قیام کرو، اور پھر یہی قیام جب ہر گھر میں امامت آ جائے گی اور یہ ساری جمعیتیں جب امامت کے نظام میں آ جائیں گی تو پھر یہ اجتماعی طور پر، سماجی طور پر بھی یہ نظام قائم کر سکتے ہیں۔ یہ بنیاد تھی امام راحل رضوان اللہ تعالی علیہ کے قیام کے لیے، جس کو امام راحل نے شروع کی اور امام شہید نے اس کو جاری کیا اور اس کی بنیاد پر نظام سازی کی تھی۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ فصلت میں، جسے حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورہ مبارکہ میں اللہ، یہ 41 نمبر سورہ ہے قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اور جو حقیقت بیان کی ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور امام شہید کے انقلاب و نظام اور آج کے جاری معرکہ کی بنیادوں میں، یہ بھی ایک آیہ کریمہ ہے بہت نمایاں، جسے بار بار امام راحل و امام شہید استدلال کے طور پر، قرآنی بنیاد کے طور پر ذکر فرماتے تھے، اور وہ یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا من غفور رحیم۔ خوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، چونکہ امام شہید اور امام راحل کے مکتب کی بنیادوں میں سے، جس پر یہ مکتب کھڑا ہوا ہے، قائم ہے، ستونوں میں سے توحید پہلا ستون ہے، اور تدبیر ایمان تدبیر الہی پر، نظام الہی پر ایمان، یہ پہلا رکن ہے جس کی طرف پہلے اشارہ کیا ہے گزشتہ شب کی گفتگو میں، اور اس کے بعد دوسرا رکن توحید و الہی تدبیر پر ایمان کے بعد جو دوسرا رکن ہے وہ قیام ہے للہ یا استقامت آج کی اصطلاح میں، یا مزاحمت جو اردو ترجمے میں کیا جاتا ہے،
کہ یہ ایک جامع حقیقت ہے. قیام دشمن کے مقابلے میں بھی ہے، قیام رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے بھی ہے، قیام استکبار و طاغوت کے خلاف بھی ہے، اور قیام حدود الہیہ کو اور قوانین الہیہ کو نافذ کرنے کے لیے بھی قیام کی ضرورت ہے. کہ قیام کا مفہوم قرآنی ہدایت کی بنیاد ہے، جو صراط مستقیم میں بھی لفظ مستقیم قیام سے نکلا ہے، اور اسی طرح استقامت قرآن سے نکلا ہے. قیام قرآن کریم کا بنیادی مفہوم ہے جس کا معنی ایک ہی بنتا ہے، صراط مستقیم یعنی قیام والا راستہ، جو راستہ انسان کو قیام کرواتا ہے اور قیام کے لیے آمادہ کرتا ہے. جو راستہ، جس راستے پر انسان نے قیام کرنا ہے، ہم عموماً اس کا ترجمہ سیدھا راستہ کرتے ہیں. سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم، ہم کہتے ہیں یہ سیدھی سڑک ہے، اس سیدھی سڑک پر آپ چلیں تو بھی سیدھی ہے، آپ بیٹھ جائیں تو بھی سیدھی ہے، نہ بھی چلیں تو بھی سیدھی ہے. یہ سڑک، سیدھی سڑک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، آپ جائیں تو بھی سیدھا ہے، نہ جائیں تو بھی سیدھا ہے، آپ اس پہ جا کے بیٹھ جائیں تو بھی سیدھا ہے، آپ اس پہ چلیں تو بھی سیدھا ہے، آپ اس پہ جا کے کچھ بھی کریں، کھیل کود شروع کر دیں. جیسے عموماً چھٹی کے دن بند سڑکوں پر بچے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں سیدھی سڑکوں پر. خوب جو بھی آپ سیدھے راہوں پر کام کرنا شروع کر دیں، الٹے کام کریں سیدھے راستوں پر، جیسا کہ کرتے ہیں سیدھے راستوں پر الٹے کام بہت ہوتے ہیں. لیکن صراط مستقیم کا مطلب اس معنی میں سیدھا راستہ نہیں ہے کہ یہ لائن سیدھی ہے، یہ خط سیدھا ہے، بلکہ قیام سے ہے، استقامت سے ہے. استقامو، اسی سے مستقیم نکلا ہے یہ لفظ. اور مستقیم کا مطلب یہ ہوتا ہے قیام کروانے والا، جس پر قیام ہو. یہ وہ راستہ ہے جس پر آپ نے قیام کرنا ہے، نہ یہ سیدھا راستہ ہے جس پر آپ جو مرضی ہے کریں، جا کر جو بھی کریں راستہ سیدھا ہے. آپ کھیل رہے ہیں سیدھے راستے پر تو آپ گمان کر رہے ہوں گے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں. لہو کریں، لعب کریں اور جو مرضی ہے کام کریں اور دلیل یہ دیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. نہ، یہ وہ راستہ ہے جس پر انسان نے قیام کرنا ہے. یہ انسان کو قیام پر آمادہ کرتا ہے، قیام کے لیے آمادہ ہے. اسی پر راستے پر انسان قیام کرتا ہے. جو قیام کی حالت میں نہیں ہے، جو قیام کی متضاد حالتوں میں ہیں، جنہیں قرآن نے ذکر کیا ہے، جنہیں قعود کہا گیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو قائم نہیں ہیں بلکہ قائد ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بیکار ہیں، اور جنہیں قرآن نے خوالف کہا ہے اور جنہیں قرآن نے اور مستاذن کہا ہے، یعنی جو قیام سے عذر اجازت لے کے باہر ہو جاتے ہیں، قیام کا حصہ نہیں بنتے، قیام میں شامل نہیں ہوتے، مومن بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے قرآن نے دیگر اصطلاحات استعمال کی ہیں. تو مستقیم کا مطلب یعنی قیام، قیام آور، قیام طلب، قیام پسند راستہ جس پر قیام کرنا ہے آپ نے. اور وہ قیام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ کے علاوہ ربوبیت ہر ایک کی انکار کر دیا. لا الہ الا اللہ جنہوں نے کہہ دیا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہمارا نہیں ہے، کوئی مالک ہمارا نہیں ہے، کوئی حاکم ہمارا نہیں ہے، کوئی فرمان روا ہمارا نہیں ہے، ہمارا فرمان روا فقط اللہ ہے. جن لوگوں نے یہ بنیاد اختیار کر لی اور اس پر دوسرا قدم، پہلا قدم ہے الذین قالوا ربنا اللہ، کہ عملی طور پر، یہ زبانی طور پر بے شک قرآن نے قالو کہا ہے، لیکن یہ قالو فعل کو بھی شامل ہے کہ انسان، مثلا ابھی آپ اردو میں بھی یہ محاورہ رائج ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے، مثلا جو لوگ بولتے نہیں ہیں بلکہ عملاً کچھ کرتے ہیں. فرض کریں ہم آج کے حالات کو دیکھیں کہ ایران اور امریکہ کی جنگ ہو رہی ہے، اسرائیل لبنان پر حملے کر رہا ہے روزانہ، اسرائیل فلسطین غزہ پر حملے کر رہا ہے روزانہ، فلسطین والے مزاحمت کر رہے ہیں، حزب اللہ مزاحمت کر رہے ہیں، یمن والے مزاحمت کر رہے ہیں، ایران مزاحمت کر رہا ہے. تو یہاں پر عمل کر رہے ہیں، یعنی حملے کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، لیکن جب تجزیہ نگار، تبصرہ نگار
چینلز پر بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں ایران کا کہنا یہ ہے، امریکہ کا کہنا یہ ہے، صہیونیوں کا کہنا یہ ہے. یعنی ان کے کرنے کو بھی جب توصیف کیا جاتا ہے، لفظ بیان کیا جاتا ہے، تو اسے کہنا سے تعبیر کرتے ہیں. تو قرآن کریم کا بھی یہ محاورہ ہے، الذین قالوا، یعنی کرتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں، عملاً بھی اور قولاً بھی، جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کو ربوبیت کے لیے چن لیتے ہیں اور اللہ کی ربوبیت کے علاوہ باقی تمام کی ربوبیت کا انکار کر دیتے ہیں. جو آج کی بڑی الجھن ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں کا رب امریکہ ہے، مسلمانوں کے رب عربی ممالک ہیں، سرمایہ دار ہیں، مسلمانوں کے رب عالمی مالیاتی ادارے بن گئے ہیں، ربنا اللہ نہیں ہے. اللہ کی ربوبیت کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے. الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، جنہوں نے کہہ دیا، اختیار کر لیا اور چن لیا. ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر اس پر جمے رہے، پھر ربنا اللہ سے ہٹے نہیں. چونکہ جو ہی کہیں گے ربنا اللہ، ان پر دباؤ آئے گا، ان پر پریشر آئے گا، ان کے خلاف لشکر اٹھیں گے، فوجیں اٹھیں گی، حملے ہوں گے اور انہیں دباؤ میں رکھا جائے گا. اس وقت انہیں کیا کرنا ہے؟ اس وقت انہیں استقامت دکھانی ہے. ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، جنہوں نے اختیار کر لیا اللہ کی ربوبیت کا راستہ، ثم استقاموا، اور پھر اس پر قائم رہے اور ڈٹے رہے اور جمے رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، یہ بہت خوبصورت وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو آج ایران میں، تہران میں، قم میں، مشہد میں اور ایران کے تقریباً 27-28 صوبوں میں، دقیقاً میرے علم میں نہیں ابھی کتنے ہیں لیکن زیادہ ہیں، چونکہ رقبہ ایران کا پاکستان سے شاید 2-2.5 گنا یا 3 گنا زیادہ رقبہ ہے ایران کا، سرزمین کا. آبادی کم ہے، ہماری آبادی 25-26 کروڑ ہے، ان کی آبادی 9 کروڑ 8 یا 9 کروڑ ہے، اور ان کی آبادی تیزی سے بڑھ بھی نہیں رہی ہے، ہماری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. پاکستان میں سالانہ کروڑوں لوگ اضافہ ہوتے ہیں اور ایران میں شاید ہزاروں لوگ اضافہ ہوتے ہیں، لاکھوں میں بھی ممکن ہے نہ پہنچتی ہو جمعیت. چونکہ رہبر شہید اور رہبر موجود دونوں اصرار کرتے ہیں ایرانیوں پر کہ اپنی آبادی بڑھائیں. یہ بھی رفسنجانی صاحب کے پالیسیوں میں سے ایک تھا کہ اپنی آبادی کم کریں. اس وقت ہم قم میں تھے اور بہت سارے علماء کو ہم نے دیکھا کہ وہ اعتراض کر رہے تھے رفسنجانی صاحب پر کہ یہ کام نہ کرے. رہبر شہید اس وقت صدر، اس وقت رہبر تھے اور رفسنجانی صاحب صدر تھے جب انہوں نے یہ پالیسیاں بنائیں، اور رہبر سے اس کی منظوری بھی لے لی. اور بعد میں رہبر شہید نے ایک عوامی تقریر میں اس بات کو کہا کہ یہ وہ غلطی تھی جو ہم سب نے کی ہے، اور فرمایا کہ میں نے بھی اس وقت اس پہ رضایت دی تھی اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اس اشتباہ کی کہ رفسنجانی صاحب کی اس بات میں آ گیا اور انہوں نے آبادی کم کرنے کی تجویز دی اور میں نے بھی مان لی. اور پھر رہبر نے فرمایا کہ لازم ہے ایرانی عوام پر کہ وہ آبادی اپنی بڑھائیں، اور یہ ابھی ایران کی بنیادی اسٹریٹجک پالیسیوں میں سے بن گیا ہے کہ اپنی آبادی کو ہم نے بڑھانا ہے. لیکن مشکل پیش آ رہی ہے ان کو آبادی بڑھانے میں. پاکستان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور یہاں روکنے کے لیے کوئی خاص اقدام نہیں کیا جاتا، آبادی روکنے کے لیے اور آبادی سنبھالنے کے لیے بھی کوئی خاص انتظام نہیں ہے. لیکن اس وقت جو ایران کے اندر حالت وقوع میں جو منظر ہے، جو لوگوں نے دیکھا ہے ایران کے تمام صوبوں میں، تمام شہروں میں، تمام گاؤں میں، ایک تو تشییع رہبر میں دیکھا لوگوں نے، ساری دنیا نے یہ مناظر دیکھے، ساری دنیا نے، چمگادڑوں کے علاوہ. چونکہ چمگادڑوں کو نظر نہیں آتے، چمگادڑوں کو ہمیشہ معاف رکھیں، چمگادڑوں کو متہم نہ کریں کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا. ناسبی چمگادڑیں، تکفیری چمگادڑیں، امریکی چمگادڑیں، صہیونی چمگادڑیں اور مختلف قسم کی چمگادڑیں، مختلف اقسام ہیں. دنیا میں سروے ہوا ہے چمگادڑوں کی اقسام شاید ہزاروں میں جا پہنچتی ہے. ہر بر اعظم کی، ہر علاقے کی، یا پاکستان میں یا ایشیا میں کتنی قسم کی چمگادڑیں ہیں. چھوٹی چمگادڑیں ہیں، بڑی چمگادڑیں ہیں.
یہ دیہاتوں والوں نے بھی دیکھا ہوا ہے، شہریوں نے بھی دیکھا ہوا ہے، ہر قسم کی ہر سائز کی چمگادڑ ہوتی ہے اور دن کو نظر نہیں آتی، چونکہ اجالا اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اندھیرے میں نکلتی ہے، آنکھیں اس کی نہیں ہوتی اور اس کو نظر بھی نہیں آتا۔ اسی طرح یہ انسانی تجسم ہے یہ چمگادڑ، اور یہ چمگادڑیں پاکستان میں الا ماشاء اللہ پائی جاتی ہیں، اور یہ چمگادڑیں میڈیا پر بھی ہیں، یہ چمگادڑیں فرقوں کی بھی سرپرستی کر رہی ہیں، فرقوں کے بھی مفتی کا مقام انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے، اور مذہبی رنگ بھی انہوں نے پہنا ہوا ہے، پگڑیاں دستاریں باندھی ہوئی ہیں، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، داڑیاں لمبی لمبی رکھی ہوئی ہیں، لیکن چمگادڑیں ہیں، خوب کیا کیا جا سکتا ہے، چمگادڑ کو نظر کچھ نہیں آتا۔ یہ جو تشیع ہوئی ہے اور تاریخی تشیع ہوئی ہے، ایسی تشیع اب تو میڈیا کا دور ہے، فلم کا دور ہے، ویڈیو بنتی ہے، جب نہیں بنتی تھی تو بھی تاریخ نے اس طرح کی جمعیت کہیں بھی تاریخوں میں ذکر نہیں ہوئی کہ جہاں پر کروڑوں لوگ حاضر ہوئے ہوں کسی ایک شہر کے اندر، کسی مناسبت سے، تشیع میں، جنازے میں، یا کسی خوشی میں، یا کسی غمی میں۔ بھلے لاکھوں لوگوں کے اجتماعات ہوئے ہیں، تاریخ میں ثبت ہیں اور موجودہ زمانے میں بھی تکرار ہوتے ہیں، لیکن کروڑوں انسان، قم میں جمع ہو تو کروڑوں انسان، تہران میں آئیں کروڑوں انسان، اور اسی طرح مشہد میں آئیں کروڑوں انسان، عراق اور نجف میں ہوں تو کروڑوں انسان۔ اس کے علاوہ یہ لوگ جو جنگ کے دوران ایران کے تمام جتنے تہران شہر کے جتنے بڑے بڑے راؤنڈ اباؤٹس ہیں، جتنے بڑے بڑے چوک ہیں شہر کے اور سڑکیں ہیں، ساری رات ان کے اوپر عوام الناس رہتے ہیں، خواتین ہیں پردہ پوش خواتین جھنڈے لے کر وہاں ساری رات گزارتے ہیں، مومنین ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ساری رات سڑکوں پر رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عاملی دامت ظل العالی نے یہ فرمایا تھا کہ یہ سب فرشتوں کی طرح ہیں، تشبیہ دی ان کو کہ یہ فرشتے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا اور اس کی دلیل بھی پیش کی اور تجزیہ بھی کیا، اور ہمارے طالب علمانہ مبنا کے اوپر، نظریے کے اوپر، یہ خود ملائکہ ہیں، نہ کہ ملائکہ کی شبیہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب اللہ نصرت کرتا ہے تو ملائکہ کے ذریعے کرتا ہے۔ ملائکہ کی ایک تفسیر، ایک معنی عام ہے، ذہنوں میں راسخ ہے کہ یہ نورانی، نامرئی، معنوی مخلوق ہیں، روحانی، جو نظر نہیں آتے، انسان کے پاس آئیں بھی تو بھی انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ بھلے یہ ایک مصداق ہو سکتا ہے، نورانی، روحانی اور معنوی نامرئی ملائکہ، لیکن قرآن میں کسی جگہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ملائکہ کبھی بھی کسی کو نظر نہیں آئیں گے، بلکہ ملائکہ کا مطلب ہوتا ہے قوت، ملائکہ کا مطلب ہوتا ہے توانائی، ملائکہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو اللہ کی طرف سے قوت بن کر بوقت ضرورت پہنچا دی جائے ضرورت مند کو، نبی کو یا رہبر کو، امام کو، وہ ملائکہ شمار ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ ملائکہ ہیں، خود حقیقتاً ملائکہ ہیں یہ قرآن کی تفسیر کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اگر آپ قیام کرو گے، آپ کہو گے ربنا اللہ، پھر اس پر قائم رہو گے، پھر آپ کے خلاف مصائب آئیں گے، تو اس وقت خوف نہیں ہوگا، بلکہ ملائکہ نازل ہوں گے آپ کے اوپر، اور وہ ملائکہ تاریخ میں قرآن نے ذکر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے پہلے کے انبیاء کی ملائکہ نے بر وقت مدد کی ہے، آئے ہیں ملائکہ، اور آج ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ملائکہ کی مدد کیا ہوتی ہے۔ یعنی یہ پوری آیت مجسم شکل میں دنیا نے، میڈیا نے دیکھی ہے، اور لوگوں نے اپنے موبائلز میں، لوگوں نے اپنے کیمروں میں ملائکہ کا نزول اور ملائکہ کی نصرت اور ملائکہ کی مدد ثبت کی ہے، ضبط کی ہے، اور تاریخ میں رہے گی یہ ہمیشہ، تشیع کی صورت میں بھی اور جنگ کے دوران بھی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، چونکہ رہبر امام راحل اور رہبر شہید نے، امام شہید نے اپنی قوم سے کہلوایا اور اپنی قوم کو قیام کروایا اللہ کے لیے۔ انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ،
ان رہبروں نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کے لیے اٹھو، یہ اٹھ کھڑے ہوئے، قیام کیا۔ اس قیام کے بعد انہوں نے اللہ کے لیے قیام کیا، قالوا ربنا اللہ، انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، امریکہ ہمارا رب نہیں ہے، یورپ ہمارا رب نہیں ہے، چین ہمارا رب نہیں ہے، رشیا ہمارا رب نہیں ہے، عرب ملک ہمارے رب نہیں ہیں، سعودی عرب ہمارا رب نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کو اپنا رب بنایا۔ جب اللہ نے رب بنایا اور اس پر قائم رہے، پھر اس کے اوپر انہوں کے اوپر جنگیں شروع ہوئیں، اس کے اوپر حملے شروع ہوئے۔ 47 سال مسلسل اس قوم پر اور اس قیادت اور نظام پر حملے ہیں، ایک دن کا وقفہ نہیں دیا انہوں نے۔ استقامت ان کی نہیں ٹوٹی۔ کیوں نہیں ٹوٹی؟ چونکہ اللہ کا وعدہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ نازل ہوں گے، اور وہ ملائکہ آئے، انہوں نے مدد کی، کبھی شہید سلیمانی کی شکل میں، اور کبھی جنگی کمانڈرز کی شکل میں، کبھی خواتین کی شکل میں، کبھی مردوں کی شکل میں، کبھی تشییع کنندگان کی شکل میں، اور کبھی تہران اور قم اور مشہد کے چوراہوں میں جھنڈے لے کر حاضر ہونے والی قوم، اور کبھی محاذوں پر اور سرحدوں پر۔ یہ سب ملائکہ ہی تھے۔ اللہ تخافو، ملائکہ نازل ہو کر ان لوگوں کو آ کر کہتے ہیں، جنہوں نے کہا ہے الذین قالوا ربنا اللہ، انہیں آ کر کہتے ہیں اللہ تخافو، خوف مت رکھو، آپ پر کوئی خوف نہیں ہے، چونکہ اللہ آپ کا ناصر ہے، ملائکہ آپ کی مدد کے لیے ہیں۔ ولا تحزنوا، نہ ڈرو، خوف زدہ ہو، اور نہ حزین و پریشان اور مضطر و مضطرب ہو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور یہ ملائکہ بشارت دیتے ہیں ان لوگوں کو، الذین قالوا ربنا اللہ، جنت کی بشارت ان کو دیتے ہیں۔ التی کنتم توعدون، وہ جس کا وعدہ اللہ نے تمہیں دیا تھا، وہ جنت تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کر دی ہے۔ اور یہ ساتھ یہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، وہ ملائکہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم ہیں آپ کے اولیاء، ہم ہیں آپ کے مددگار، ہم ہیں آپ کے ساتھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہتے ہو وہ ہم تمہیں فراہم کریں گے۔ اس جنت کے اندر تمہاری اشتہا کے مطابق وہ جنت بنے گی، نہ کہ جنت پہلے سے اس میں بوفے لگا ہوا ہے اور تمہیں کوئی اور چیز چاہیے، وہاں کوئی اور انتظام ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو آپ چاہو گے وہی جنت کے بوفے بن جائے گا۔ یعنی تمام زندگی آپ کی اخروی بہشتی زندگی آپ کی خواہش اور آپ کی چاہت کے مطابق ہوگی۔ کن لوگوں کی؟ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر استقامت دکھائی اور پھر اس کے اوپر قائم رہے۔ خوب متعدد آیات ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ چند اور آیات کی طرف بھی اشارہ کریں تاکہ ہماری قوم کو معلوم ہو جائے کہ امام راحل کا انقلاب اور امام شہید کی استقامت کا راستہ یہ قرآنی راستہ ہے اور قرآنی اصولوں پر مبتنی ہے، اور جو قرآنی راستہ ہے وہ ایران کا نہیں ہوتا، وہ قرآن کا ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے، وہ پاکستان کے لیے بھی ہے، وہ عرب کے لیے بھی ہے، وہ ہندوستان کے لیے بھی ہے، وہ پوری دنیا کے لیے ہے، چونکہ اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ نے ایک ملک اور ایک قوم کے لیے نہیں راستہ بنایا، انسانیت کے لیے اور ہر نسل کے لیے یہ راستہ بنایا ہے۔ ایک قوم اور ایک نسل نے اس راستے کو چنا ہے اور اللہ نے ان کی مدد کی ہے، نصرت کی ہے، اور آج ہم یہ شرف سعادت ہمیں نصیب ہوا ہے کہ اس قوم کی استقامت کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، کتابوں میں نہیں پڑھ رہے، ذاکروں خطیبوں سے نہیں سن رہے تاکہ توڑ مروڑ کے پیش کریں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو پھر یوں نہیں کہ فقط دیکھنا ہمارا فریضہ بنتا ہے، اسے اپنانا بھی ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ باقی بات نہیں۔ صلی اللہ علی محمد وعلیہ